اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اگر کوئی شخص اللہ کو ایسا پہچان لے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے تو وہ بھی سمندر پر چل سکتا ہے اور اس کی دعاؤں پر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے۔ تو اصل چیز ہے اللہ کی پہچان، جو آج تک ہمیں ہے نہیں۔ اگر ہوتی تو ہم بھی سمندر پر چل سکتے تھے اور ہماری دعاؤں پر پہاڑ کیا، دنیا کی کوئی سی بھی چیز اپنی جگہ سے ٹل سکتی تھی۔ اور ہماری پیدائش کا بھی اصلی مقصد اللہ ہی کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو قرآن کی آیت ہے، اس کی تفسیر میں صحابی فرماتے ہیں یہاں پر الا لیعبدون سے مراد ہے الا لیعرفون، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے انسان اور جنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کرا، اپنی پہچان کے لیے۔ تو ہمیں جو ہے مین جو اپنا کام ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ انبیاء علیہ السلام جتنے مبعوث ہوئے، جتنے اور آسمانی کتابیں جتنی نازل ہوئے، اور نبیوں کے ساتھ جو بھی اللہ پاک نے معجزات کرے، بزرگوں کے ساتھ جتنی بھی کرامتیں ہوئی، اور اس کے علاوہ کائنات کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے، یہ سارا کا سارا نظام صرف اور صرف اللہ کی پہچان کے لیے ہے، اللہ کی معرفت کے لیے، نہ کہ ہماری حاجت کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبیوں کے معجزات اس لیے تھے کہ انسان نبیوں سے جڑ کے انہیں اللہ کا شریک بنا لے، اور بزرگوں کی جو ہے کرامتیں اس لیے ہو کہ اللہ ان کی کرامتیں دیکھ کے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک یہ سمجھا رہا ہو کہ یہ بزرگ جو ہے مجھ سے لینے کا ذریعہ ہے، کہ اللہ پاک نے کائنات کے اندر سے نفع نقصان ظاہر کر کے یہ سمجھایا ہو کہ کائنات کی شکل مجھ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ہر چیز اللہ کے تعارف کے لیے ہے، نہ کہ حاجت کے لیے۔ حاجت تو جس کا تعارف ہے وہ خود پوری کرتا ہے، خود پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پر ایمان، اور وہ تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ اس ذات کی پہچان نہیں ہوگی کہ جس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا سبق ہے اللہ کو پہچاننا، کہ اللہ کے اندر میں کیا کوالٹیز ہے، اس کے ذریعے اللہ کو پہچانا جائے گا۔ کیونکہ جو ذات آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہی، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، تو سب سے پہلے اسے پہچاننے کے لیے اس کی کوالٹی، اس کی صفات پتہ ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کسی کو کہے اسٹیشن پر بھیجا کہ جو ہے فلاں شخص کو، ہمارے دوست کو لے کر آ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ چلے جاؤ میری جگہ۔ تو وہ پوچھے گا بھائی کیسا ہے، کون ہے، مجھے پہچانوں گا کیسے؟ تو ہم اس کی علامتیں بتائیں گے کہ بھائی اس کے پاس ایسا بیگ ہوگا، یا پھر اتنی لمبی ہائٹ کا ہوگا، اور دیکھنے میں کچھ اس ٹائپ کا ہوگا، اور ساتھ میں اس کا نمبر بھی دے دیں گے۔ ایسے ہی اللہ پاک نے کیا کرا، اپنی کوالٹیز بھیج دی، اپنی صفاتیں بھیج دی۔ وہ صفات اللہ کے تعارف کا ذریعہ ہے، اللہ کی پہچان کا ذریعہ۔ وہ صفاتیں اللہ پاک نے صرف تھیوری کے طور پر نہیں بتلائی کہ اللہ کے اندر صفت ہے الرحمن الرحیم الملک القدوس، صرف تھیوری کے طور پر نہیں بتائی، بلکہ دنیا کے اندر میں اس کائنات کو بنانے کے بعد ان صفاتوں کو ظہور بھی کرا ہے پریکٹیکل طور پر، تاکہ انہیں دیکھ کر اللہ کی معرفت نصیب ہو، اللہ سے جڑ جائے، نہ کہ کائنات سے جڑے، نہ کہ مخلوقات سے جڑے۔ اس لیے سب سے پہلا سبق کیا ہے، ان ساری کائنات کو دیکھ کر بھی اللہ کو پہچاننا، نبیوں کی معجزات کو بھی دیکھ کر اللہ کو پہچاننا، اور تاکہ جنت اور جہنم اور حشر کے میدان کو بھی دیکھ کر اللہ کو پہچاننا۔ ان کے اندر میں جو اللہ پاک نے چیزیں ظاہر کریں گے، اللہ پاک ان کے واقعات کو سن کے، ان روایتوں پر غور و فکر کر کے بھی اللہ کی طاقت پہچاننی۔ صحابہ اکرام اور اللہ والے لوگ انہیں بھی دیکھ کر اللہ کو پہچانتے تھے۔ جیسے حضرت رابعہ بصریہ، ان کا جب گدھا مرا تھا تو کیا دعا کری تھی، یا اللہ تو قیامت کے دن بھی زندہ کرے گا، ٹھیک؟ یعنی کہ انہوں نے جو اللہ کی معرفت حاصل کری وہ قیامت کے واقعے سے حاصل کری۔ یہ کیسے کہ اللہ کے اندر وہ طاقت موجود ہے، وہ قیامت میں بھی زندہ کرنے میں قدرت رکھتا ہے، تو وہ طاقت موجود اللہ کے اندر آج بھی تو ہے، تو آج بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ایسے جو کچھ بھی آخرت میں اللہ کی صفاتیں ظاہر ہوگی بڑے پیمانے پر، ان ساری صفاتوں کو دیکھ کر بھی ہم ابھی موجودہ وقت میں اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، کہ دیکھو جنت کے اندر میں اللہ پاک کیا کیا کرے گا۔ ہر وہ چیز جو ہمارے ذہن سے بھی پرے کی باتیں ہیں، جسے ہم امپاسبل کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پاک کر کے دکھائے گا۔ اللہ پاک وہاں پر جنت کے اندر میں بنا پیڑ کے پھل دے کر دکھائے گا، اور اللہ پاک بنا مٹی کے اندر وہاں پر پیڑ اگا کے دکھائے گا، حتیٰ کہ اللہ پاک وہاں پر بنا درجی کے کپڑے دے کر دکھائے گا۔ وہاں پر اللہ پاک ہر چیز، شکلیں کوئی استعمال کر رہے ہوں گے ہم، جیسے پھل فروٹس کھا رہے ہوں گے وہاں پر، تو ہم جو سوچیں کہ اللہ پاک اسے اس میں تبدیل کر کے دکھائے گا۔ آسمان سے جو جنتی چاہے گا، اللہ پاک آسمان سے اس چیز کو ظاہر کر کے دکھائے گا۔ تو دیکھو جنت کے اندر میں اتنی سارے جو اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا ہے جنت کے ذریعے، تو جنت بھی جنت کی پہچان کے لیے نہیں ہے، جنت بھی اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اللہ کی معرفت کے لیے ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ابھی اللہ کو پہچان لیں۔ تو جو اللہ پاک ایسی قدرت والا ہے، جو وہاں پر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو وہ قدرت اللہ کی آج بھی تو اس کی ذات میں موجود ہے۔
حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کا واقعہ دیکھا کہ اللہ پاک نے انہیں بنا پیڑ کے بنا موسم کے پھل عطا فرمائے، تو اسی سے اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی تھی کہ جس اللہ کے اندر وہ طاقت ہے کہ بنا موسم کے بنا پیڑ کے پھل دینے پر براہ راست وہ قدرت رکھتا ہے، تو اس کے اندر وہ طاقت بھی تو ہے کہ وہ بنا میرے جوانی کے، بنا کسی سبب کے مجھے اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے کہ بے شک میرے جوانی کا موسم جا چکا اور میری بیوی بے شک بانجھ ہے، لیکن اللہ پاک ان کا محتاج تو نہیں ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اولاد مانگ لی، حالانکہ پہلے بھی مانگی ہوگی، لیکن پہلے اللہ پاک نے اولاد کی بشارت نہیں دی، نہ اولاد ملی، لیکن اس وقت میں کیونکہ اللہ کی معرفت ہو گئی تھی، اللہ کی پہچان نصیب ہو گئی تھی، تو اس وقت میں فوراً مانگی تو اللہ پاک نے فوراً بشارت دی اور ہاتھوں ہاتھ نتیجہ ظاہر کر کے دکھایا۔ یہ ہے اللہ پاک۔ اس لیے سب سے پہلا سبق انبیاء علیہ السلام نے جو قوموں کو دیا وہ ہے اللہ کی پہچان کرانا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اگر میرے حبیب مکے میں اللہ کی ذات نہ منواتے تو مدینے میں ہرگز اللہ کی بات نہ منوا سکتے تھے۔ اس لیے صحابہ بھی فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد احکامات، یعنی قرآن یعنی احکامات کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس لیے سب سے پہلا سبق ہے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت کہ اللہ ہے، کیسا ہے، سبحان ہے اللہ، کہ اللہ کی ذات بھی پاک، اللہ کی تمام صفاتیں بھی پاک، اور اس کا امر اس کا کرنا بھی پاک، اس کی ذات وہ تمام کی تمام پوری کی پوری شکل سے پاک ہے، اس کی صفات وہ تمام کی تمام پوری شکلوں سے پاک ہے، اور اس کا کرنا وہ بھی سارا کا سارا شکلوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھوائی گئی ہے اللہ کی پاکی کے لیے، تاکہ بندے کے دل کے اندر میں اللہ کی پاکی کا یقین اترے کہ اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ نماز میں بھی نیت بندوانے کے بعد سب سے پہلے سبحانک اللہم پڑھوایا ہے، لفظ سبحان آیا ہے تاکہ اللہ کی پاکی کی مشق سب سے پہلے ہو۔ رکوع اور سجدے میں بھی سب سے پہلے سبحان ربی رب سے پہلے بھی لفظ سبحان لے کر آئے ہیں کہ سب سے پہلے تم اس ذات کو مانو، ایک ایسا ماننا ہے کہ وہ پاک ہے۔ اس لیے سب سے پہلا سبق اللہ کی پاکی کی مشق۔ سبحان اللہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک ہو جائے گا، نہیں، جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اگر اس کی حقیقت اس کے دل میں اتر گئی تو اس کا دل پاک ہو جائے گا، اس کا عقیدہ پاک ہو جائے گا، اس کا یقین پاک ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے سبق کیا ہے، اللہ کو پاک ماننا، اس کی ذات تمام شکلوں سے پاک، اس کی صفاتیں تمام شکلوں سے پاک، اور تمام شکلیں صفاتوں سے پاک۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کائنات کی شکلوں کے اندر صفاتیں ڈال دی ہو، یہ بات ابھی بتاؤں گا، پہلے اس کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، ایک کیسا اکیلا کہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ کیسی ذات ہے اس کی کہ اس کی ذات تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ کیسا ہے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے؟ ہر طرف موجود، ایسا نہیں ہے کہ 7 آسمان ہو، اس آسمان کے اوپر ایک اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، وہاں پر وراجمان ہو اللہ، کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ والی بات مان لی جائے اللہ صرف وہاں ہے تو قرآن کی دوسری آیتوں کا انکار ہو رہا۔ اللہ پاک نے تو قرآن میں اپنے تعارف کروا دیا، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تمہارے قریب ہی ہے، کتنا، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارے دل کے اوپر ایک رگ ہے شہرگ، اس سے بھی زیادہ قریب۔ اور کیسا، أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ موجود۔ ایک اور کیا فرمایا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ تم 4 ہو تو 5واں اللہ ہے، تم 3 ہو تو 4تھا اللہ ہے، تم 1 ہو اللہ ہوا ماہم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب ذرا سوچو، اسے کبھی ہم نے محسوس کرا، کبھی اسے ہم نے فیل کرا کتنا قریب ہے اللہ، کتنا قریب ہے ہمارے؟ سب سے پہلا سبق اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات کو مانو کہ وہ ذاتی اعتبار سے ہر طرف موجود، ہر طرف، بلکہ طرف کا لفظ ہی وہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ پاک ہر سمت، ہر جگہ، لا مکان لا زمان، ہر چیز سے پاک ہے۔ اس نے وقت بھی ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ خود وقت سے پاک ہے۔ جیسے کوئی آدمی مووی دیکھ رہا ہے، کوئی بھوت پریت کی فلم چل رہی ہے، اس کے اندر کبھی 20 سال پہلے کا سین دکھا رہے ہیں، کبھی موجودہ سین دکھا رہے ہیں، کبھی دن آ رہا ہے، کبھی رات آ رہی ہے، لیکن ہمارے لیے وہی ٹائم ہے جو اس وقت میں دنیا میں چل رہا، لیکن ویڈیو کے اندر میں سب کچھ بدلتا جا رہا، ہم ویڈیو والے ٹائم سے آزاد ہیں۔ ایسے ہی اللہ پاک نے سارا کا سارا ٹائم صرف ہمارے لیے بنایا ہے، یہ کب دن کرنا ہے، کب رات کرنی ہے، اور کب کس کے لیے پاسٹ ہے، کس کے لیے فیوچر ہے، کب پریزنٹ ہے، یعنی بھوت، بھوشیہ، ورتمان، یعنی ماضی، حال، مستقبل۔ اللہ پاک ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔
اس نے وقت ہمارے لیے گھٹایا بڑھایا، وہ جب چاہے جو ہے دن کو رات کر دے، رات کو دن بنا دے، وہ پورا قدرت رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت جتنا چل رہا اتنا ہی چلے گا، وہ چاہے تو ابھی ہمیں جو ہے 20 سال بعد پہنچا دے، وہ چاہے تو ہمیں 20 سال پرانا پہ پہنچا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ٹائم سے بھی آزاد ہے اللہ پاک، اور اللہ پاک جگہ سے بھی پاک ہے، کیونکہ جگہ مخلوق، ایک ہوتا مکان، ایک ہوتا مکین۔ مکان جو ہے بڑا ہوتا ہے، مکین اس کے اندر رہنے والا چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک کو ہم نے جگہ پر مان لیا، جیسے مثال کے طور پر عرش پہ مان لیا، تو نعوذ باللہ پھر عرش بڑا مانا جائے گا، اللہ اس پر رہنے والا وہ چھوٹا مانا جائے گا۔ اور اگر کرسی پہ مان لیا تو کرسی نعوذ باللہ بڑی مانی جائے گی، اور اللہ نعوذ باللہ چھوٹا مانا جائے گا۔ نہیں، اللہ پاک لا مکان لا زمان ہے، وقت سے بھی پاک ہے، جگہ سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، اس کے بعد بھی ہر طرف موجود۔ جیسے ایک ٹب لے لیا، ٹب کے اندر میں ہم نے پانی بھر لیا، اور اس کے اندر میں جو ہے ہم نے اسپنج کے گدے ڈال دیے، اس گدوں کے اندر پانی بھر گیا، اور وہ اسپنج کے گدے پانی میں ڈوب گئے۔ پانی کہاں ہے؟ اسپنج کے گدوں میں، اور وہ گدے کہاں ہیں؟ اس پانی کے اندر۔ ایسے ہی اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ کہ اللہ الظاہر الباطن، اندر سے بھی باہر سے بھی، المحیط، احاطہ کر رکھا ہے۔ اور کیسا؟ اللطیف، اتنا باریک کہ دکھائی نہیں دیتا۔ جیسے ایک فوٹو، ہم نے کسی کا فوٹو کھینچا، اس کے اندر سے ریزز نکلتی ہے، کرنیں نکلتی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ جب فوٹو کلک کرتے ہیں تو کیمرے پر، موبائل کے اوپر، اس کی اسکرین پر اس کا عکس وہ قید کر لیتا ہے۔ لیکن جب ایکس رے مشین کے اندر جا کر ہم اپنا فوٹو کھنچواتے ہیں تو ایکس رے مشین سے جو ریز نکلتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ باریک ریز ہوتی ہے، اتنی باریک ہوتی ہے کہ ہمارے کھال اور ہمارے گوشت کے اندر آر پار پہنچ جاتی ہے۔ اور جب فوٹو کلک ہوتا ہے تو ہمارے اندر ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے اس کا فوٹو کلک ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی لطافت کی ایک حد ہے۔ لیکن اللہ کی ذات اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے کہ اللہ کی ذات کی لطافت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر جگہ موجود ہے، ہر طرف موجود ہے، ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، اس کے بعد بھی ہم لوگ اسے محسوس نہیں کر پا رہے۔ کیا زبردست ہے! دیکھو یہاں پر بہت سارے جیواڑو موجود ہیں، لیکن ہم میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہے۔ کیوں؟ ہماری آنکھوں میں ایسا لینس موجود نہیں ہے جو ان جیواڑیوں کو دیکھ سکے۔ لیکن مائکروسکوپ اگر ہم لیں تو اگر سامنے بریڈ کا پیس بھی رکھے تو بریڈ کے پیس کے اندر میں جو جیواڑو چل رہے ہیں مائکروسکوپ کے اندر وہ بھی دکھ جاتے ہیں۔ دن کے اندر میں جو ہے ستارے موجود ہوتے، تارے، لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن ٹیلیسکوپ سے اگر ہم دیکھیں گے اس کے اندر وہ لینس ہے، وہ ستاروں کو بھی دکھا دے گا دن کے اندر بھی۔ ایسے ہی اللہ موجود ہے، لیکن ہماری جسم کی آنکھوں کے اندر وہ طاقت، وہ لینس نہیں رکھے گا جو اللہ کو دیکھ سکے۔ اس کے لیے دل کی آنکھوں کا لینس چاہیے۔ اب دل کو کے اندر دل کی، اس کی آنکھوں کی بھی ایک بات بتائی جائے، باہر روشنی موجود ہے لیکن کسی کی جسم کی آنکھوں کے اندر روشنی موجود نہیں ہے، تو باہر کی روشنی کی چیزیں بھی اسے نظر نہیں آئے گی، اندر کی روشنی ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسی اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی موجود ہے ساری کائنات میں، اللہ ہی کا تو نور ہے، لیکن اللہ دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر میں کفر کا، شرک کا، ظلمتوں کا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ پہلے اسے نور سے، توحید کے نور سے بھر لے، آخر توحید، آخر رسالت کے اسے نور سے بھرے، پھر اللہ ہر طرف دکھائی دے گا، ہر طرف اللہ دکھائی دے گا۔ اور دیکھو ایک بڑی چیز تو وہ بات کی ہے کہ کیا ہے، ہم اللہ سے ہونے کا یقین رکھیں۔ اس سے بھی پہلے کا یقین یہ ہے اللہ کے ہونے کا یقین۔ پوائنٹ سمجھیے، ایک ہے اللہ سے ہونے کا یقین، ایک ہے اللہ کے ہونے کا یقین، اور ایک ہے اللہ کی بات کا یقین۔ یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اللہ کی ذات کا یقین، اللہ کی بات کا یقین، اور اللہ سے ہونے کا یقین، اور اللہ کے ہونے کا یقین۔ کیا مطلب؟ اللہ ہے، کیا مجھے یقین ہے اس بات کا؟ اگر یقین ہوتا تو اس کی جانچ کر لیجئے۔ کوئی آدمی جب تک اس بات کا یقین نہ لے آئے کہ اللہ ہے، 4 چیزیں اس کے دل کے اندر میں داخل ہو نہیں سکتی۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہے؟ مستقل طور پر، دائمی طور پر اللہ کی محبت اسے نصیب نہیں ہوگی جب تک اس کا پہلا یقین یہ نہ ہو جائے اللہ ہے۔ دوسری چیز اللہ کا خوف، جب تک مستقل طور پر، دائمی طور پر، پرماننٹ طور پر اندر میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کے دل کو یقین نہ ہو جائے اللہ یہیں موجود ہے۔ نمبر 3، اللہ کی ذات پر اطمینان پا لینا کہ اللہ کافی ہے۔ یہ جب تک نصیب نہ ہوگا جب تک کہ اللہ کا ذات کا یقین نہ ہوگا کہ اللہ ہے۔ اور اسی طرح حیا، کہ جس ذات سے شرم کرنی ہے وہ ذات، جب تک اس ذات کا احساس نہیں ہوگا کہ وہ ذات موجود ہے تب تک کہ حیا نہیں اندر میں آئے گی۔ ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو حیا کی تلقین کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اپنے بھائی کو حیا کی تلقین کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے چھوڑ اسے، حیا تو ایمان میں سے ہے۔ جب ایمان ہوگا تبھی تو اندر میں حیا اترے گی۔ اب سوچئے ایک لڑکا لڑکی کہیں پر روم بک کر کے پہنچے غلط ارادے سے، وہاں پر روم بک کرا، اس کے بعد اندر میں کمرہ لاک کرا، اندر سے کنڈی بند کری،
اور دیکھا چیک کرا کوئی اندر میں کوئی کیمرہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے, کھڑکی دروازے سارے بند کر دیا, پردہ بھی ڈال دیا. اب دونوں کے دل کے اندر میں اطمینان آ گیا کہ اب کوئی ذات یہاں پر موجود نہیں جس سے ہمیں شرم کرنی چاہیے, جس کا خوف کرنا چاہیے. تو دونوں گناہ کرنے پر آمادہ ہو گئے. تو گناہ کرنا بعد کا عمل ہے, پہلے ایمان ختم ہوا. نبی نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کوئی آدمی چوری نہیں کر سکتا ایمان کی حالت میں, کوئی آدمی زنا کر نہیں سکتا ایمان کی حالت میں, کوئی شخص نشہ کر نہیں سکتا ایمان کی حالت میں. یعنی اگر اندر میں ایمان ہوا تو چوری, زنا اور شراب ان چیزوں میں وہ لگے گا ہی نہیں. یہ چیزیں بعد میں ہوتی ہے, سب سے پہلے ایمان ختم ہوتا ہے. جب اس نے دیکھا وہ ذات کوئی ذات نہیں ہے, یعنی کوئی نہیں ہے کمرے میں, کیا ہنسی ملا ہے پل, جو چاہے کر لو آج, تو کیا ہے جب اس نے یہ سوچا کہ کوئی نہیں ہے تو یہ گناہ کرنے پر آمادہ ہو گئے. اس لیے سب سے پہلے اللہ کے ہونے کا یقین لے کر آؤ کہ اللہ ہے, تو کیا ہوگا اندر میں اطمینان آ جائے گا, اندر میں گناہوں سے رک جائے گا. بہت سارے کہتے ہیں جی کیا کروں, میں چھوڑنا تو چاہ رہا ہوں گندی چیزیں دیکھنا اور غلط کام, لیکن چھوٹ نہیں پا رہا. یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کی مثال تو ایسی ہے, یہ کہہ رہا ہے یار کیا کروں, میں ارادہ تو کرتا ہوں بار بار باڈی بنانے کا, لیکن باڈی بن نہیں پا رہی. اتنا ہر بار ارادہ کرتا ہوں لیکن باڈی بن ہی نہیں پا رہی. تو اس سے پوچھا جائے گا ارادہ تو کر رہا لیکن باڈی بنانے کے لیے تو کیا کر رہا؟ جی میں ارادہ کر رہا ہوں, پکی نیت ہے میری. یہ نہیں, جب تک تو کچھ کرے گا نہیں تب تک باڈی بنے گی نہیں. ایسے ہی کہ بھائی تو گناہ چھوڑنے کے لیے کیا کر رہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں بس آج کے بعد گناہ نہیں کرنے کا. یہ نہیں, تاکہ وہ گناہ تیری زندگی میں نہ رہے اس کے لیے تو نے کیا کرا, جس نے منع کرا ہے اس کام کو کرنے کو, سب سے پہلے اس ذات کا یقین تو لے کر آ. کوئی غلط چیز دیکھ رہا موبائل میں بیٹھا ہوا, ایک دم میں کوئی جماعت کا ساتھی ہے, کوئی اللہ والا آ کے کھڑا ہو جائے اس کے پاس, تو رکے گا نہیں رکے گا. جو کہہ رہا تھا رک نہیں پا رہا ایک دم کیسے رک گیا؟ کیوں؟ اس کے دل نے کسی ذات کو محسوس کرا, کوئی ذات یہاں پر آ گئی جس سے مجھے حیا کرنی چاہیے, تو اس کے محسوس کر کے رک گیا. اس سے زیادہ اللہ کی ذات مستحق تھی کہ اس سے حیا کرتے کہ اللہ موجود ہے, اب یہ کام میں نہیں کر سکتا. صحابہ نے اپنی اولادوں کو سب سے پہلے یہی ایمان سکھایا تھا, اپنے بچوں کو ایمان سکھا رہے تھے, اس کا امتحان بھی لیتے تھے. والدہ کیا کہہ رہی اپنی بیٹی سے, بیٹا دودھ میں پانی ملا دے. کہا نہیں اماں جان, حضرت عمر نے منع کرا ہے امیر المومنین نے, یہ کوئی پانی نہ ملائے گا. یوں کہا وہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں, ہاں ملا دے, انہیں کیا پتا چل رہا. یوں کہا وہ تو نہیں ہے لیکن ان کا اللہ تو موجود ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. تو ماں بڑی خوش ہوئی کہ میری بچے کے اندر ایمان آ گیا کہ اللہ ہے یہیں پر. اسی طرح اور کیا, صحابی نے صحابیہ جتنے سارے بہت سارے کچھ صحابہ موجود تھے کہاں پر, باغ کے اندر. ایک چرواہا آ رہا تھا, خادم کا بھی ایک نوکر کا بھی امتحان لے رہا ہے ایمان کا, اس کے اندر میں کیسا ایمان ہے. اس سے کہا وہ چرواہے تو اپنی ایک بکری دے دے. یوں کہا میری نہیں ہے, میں تو خادم ہوں, کسی اور کے چرانے کے لیے نکلا ہوں. کہ چل تیری دعوت بھی کر دیں گے. نہیں بھائی میرا روزہ ہے. اچھا تو ایک کام کر لے, تو ایک بکری ہمیں دے دے, ہم اس کی قیمت بھی تجھے دیں گے اور تیری دعوت بھی کریں گے, افطار بھی ہمارے ساتھ ہی کرنا. اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا, اسے کیا پتا چل رہا. تو فوراً کیا کہا اس نے, فَإِنَّ اللَّهَ, اللہ کہاں چلا جائے گا. اب یہ دیکھو, اسے بھی ایسا یقین ہے کہ اللہ کہاں چلا جائے گا, یعنی اللہ موجود ہے. اسے بھی یقین ہے کہ ہمارے اندر میں ایمان نہیں ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے پہنچا ایک باغ کے اندر, تو بیٹا بھوک لگی ہے, میں باغ کا پھل توڑتا ہوں, ذرا دھیان رکھنا کوئی آ تو نہیں رہا. تو پیڑ کے اوپر چڑھا, جیسی پھل کی طرف ہاتھ بڑھایا, بیٹے نے روک دیا. ابا جان کوئی آ گیا ہے, کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. کہ بیٹا کون؟ کہ مخلوق میں سے تو کوئی نہیں دیکھ رہا, خالق دیکھ رہا ہے. باپ بڑا خوش ہوا کہ بچے کے اندر میں ایمان آ گیا. یہ ایمان سے آج ہم لوگ خالی ہے. تو سب سے پہلا ایمان لے کر آؤ کہ اللہ ہے, میرے پاس میں موجود ہے, شہر اقصی زیادہ قریب, میں ہر شے میں تجھے محسوس کر لوں, تو ایسی آنکھ ایسا دل بنا دے. تو سب سے پہلے اللہ کو محسوس کرنا, اللہ ہے, تو اندر میں حیا آ جائے گی اور خوف بھی آ جائے گا. ایک آدمی سود اور بیاج پہ جو ہے پیسے لے رہا, اس سے کہہ دو بھائی کیا تمہیں نہیں پتا حرام ہے, یہ سب سے خوفناک عذاب ہوگا اس پر. اور اس کا اللہ اس کا رسول اعلان جنگ ہے جو سود اور بیاج پہ کاروبار یہ پیسہ اٹھاتا. کہ یہ کیا کروں, مجبوری ہے. اچھا ایسی بھی کیا مجبوری ہے, تو تیرے اندر اتنا بڑا جگر آ گیا, اللہ اس کے رسول سے تو اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. میں کیا کروں جی, مجبوری میں کرنا پڑے. اچھا تیری مجبوری ابھی حل کرتے ہیں. دیکھ سامنے ایک شیر کا پنجرا ہے, اس کے اندر آدم خور شیر بند کر رکھا ہے ہم نے. بہت دنوں سے اس نے بہت لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا, اتنے سارے لوگ پھاڑ کے کھا چکا ہے. ہم نے اسے پکڑ لیا, 5 دن سے بھوکا ہے. اس کے ساتھ تو 1 گھنٹہ بتا لے اندر, ہم تجھے 5 لاکھ روپے دیں گے, واپس بھی نہیں لینے کے. چل تیری مجبوری ہے, حل ہو رہی ہے, تیرا مسئلہ حل ہو رہا, چل چلا جا. اب کیا ہوگا یہ جانے گا نہیں. کیوں؟ اسے پتا ہے شیر سے ہوتا ہے پھاڑ دے گا, اور اسے یہ بھی پتا وہ شیر اندر موجود ہے. جب اس نے شیر کی ذات کو محسوس کرا کہ وہ ذات اندر ہے, تو اندر میں اس کی خوف کی وجہ سے اندر جانے کو آمادہ نہ ہوا. اگر یہ شیر کا لفظ دیکھتا اندر میں, اسے پتا تو ہوتا شیر پھاڑتا ہے, لیکن یہ دیکھتا کہ اندر میں شیر نہیں ہے, تو اندر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب مسلمانوں نے سوچا کہ اللہ نہیں ہے,
زبان سے تو کہہ دیا اللہ ہے، لیکن جب انہوں نے دل کی حقیقت کے اندر میں ان کا دل اللہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، دل ان کا کافر ہے، دل کے اندر میں کفر بھرا پڑا ہے، یہ اللہ کو محسوس نہیں کرا اللہ ہے، تو کیا ہوا؟ گناہ کرنے پہ، حرام کام کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ اس لیے سب سے پہلا سبق اللہ ہے، اللہ کی موجودگی کا یقین اللہ ہے اور ہر طرف ہے۔ جس طرح ایک سمندر کے اندر میں مچھلی موجود ہے، وہ چاہے دائیں طرف جائے، چاہے بائیں طرف جائے، چاہے اوپر جائے، چاہے نیچے جائے، چاروں طرف سے وہ پانی سے گھری ہوئی ہے۔ 1 کروڑ مچھلی ہے اس سمندر میں، ایک کلومیٹر کی دوری پہ، ایک 500 میٹر کی دوری پہ، ایک 800 میٹر کی دوری پہ، سب کے پاس سمندر ہے، اس کے پاس بھی، اس کے پاس بھی، اس کے پاس بھی، الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی سمندر کی ذات نے ساری مچھلی کو گھیرا ہوا ہے۔ ایسے ہی آپ کے پاس بھی اللہ ہے، میرے پاس بھی اللہ، سب جگہ اللہ، الگ الگ نہیں، ایک ہی اللہ کی ذات ساری کائنات کا احاطہ کرے ہوئے ہے، سب پر چھائی ہوئی ہے۔ مچھلی تو 1 سیکنڈ کے لیے باہر آ سکتی ہے، ایک چھلانگ مار کے باہر سمندر سے، لیکن ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ہماری سانسیں ہمارے اتنے قریب نہیں، ہمارے دل کی دھڑکن ہمارے اتنے قریب نہیں، ہماری روح ہمارے اتنے قریب نہیں جتنا کہ اللہ کی ذات ہمارے قریب ہے۔ ایسے ہی ایک بیٹا ہے، اس کا باپ اسے کما کے دیتا ہے، تو اب وہ بیٹا کچھ کام کرنے کو تیار نہیں، کری کرائی مل رہی، اسے اطمینان ہے کہ گھر پہ ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جو ہے مجھے کر کے دے رہا ہے، تو اس لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں، اطمینان ہے۔ لیکن وہی باپ اگر مر جائے تو اب اسے ٹینشن ہو جائے گی، ہے اب میرا کیا ہوگا؟ اب یہی شخص جو ٹھلوا گردی کا عادی ہو چکا تھا، اسے کچھ کام کرنے کی عادت نہیں تھی، وہی کام کرنے نکل پڑتا ہے، اب ٹینشن میں رہتا، اب کیا ہوگا؟ ایسے ہی جس مسلمان کو یہ یقین ہے کہ اللہ ہے اور اس نے وہ ہمارے روزی کا ذمہ دار ہے، تو اسے اطمینان رہے گا، وہ ڈپریشن کا مسلمان کبھی شکار ہو ہی نہیں سکتا۔ آج جو ٹینشن ہے، ڈپریشن میں سب سے زیادہ مسلمان جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ایک تو اللہ کے وعدے کا یقین نہیں، اللہ نے روزی کی ذمہ داری لی ہے، اور دوسرا اس سے بھی بڑا یقین یہ ختم ہو گیا کہ اللہ ہے جو میری روزی کے ذمہ دار ہے، وہ یہیں پر موجود ہے، تو اس لیے ٹینشن میں بھاگا پھر اب کیا ہوگا؟ ایسے ہی ایک جو ہے 10 فٹی دیوار پر ایک لڑکا کھڑا ہوا، اس کا باپ نیچے کھڑا ہوا، بڑی محبت کرنے والا باپ، کہہ رہا بیٹا کود جا۔ اب وہ ایسی جگہ سے کودنے کے لیے کس لیے تیار ہو گیا کہ میرا باپ نیچے موجود ہے اور وہ مجھے کیچ کر لے گا، مجھے چوٹ لگنے نہیں دے گا، لیکن اگر باپ موجود نہ ہو تو ایسی جگہ سے کودنے کو تیار نہ ہوگا۔ ایسے ہی مسلمان کتنا بھی بڑا حکم ہو، کہ ایسے ہی ناگوار کتنا بھی بڑا نقصان دکھ رہا ہو، وہ ہر حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے جس کا حکم ہے وہ ذات مجھے تھام لے گی، سنبھال بھی لے گی، وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گی۔ ایسے ہی تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ سمجھیے، 4 باتیں آ نہیں سکتی اندر میں جب تک کہ اللہ کی ذات پر ایمان نہ جائے کہ اللہ ہے، ٹک ہی نہیں سکتی۔ جیسے ایک پلین دیوار ہے، میں آپ سے کہوں ایک چادر سامنے ڈال کے ٹانگ دو، اس پلین دیوار پر کوئی کھٹی بھی نہیں ہے، کوئی کیل بھی نہیں ہے جس پہ ٹانگ سکے، کھردری دیوار ہے، آپ نے جا کے ویسی اس پہ چپکا دی، کتنی دیر چپکی رہے گی؟ تھوڑی دیر بعد جو ہے نیچے لٹک جائے گی، گر جائے گی نیچے۔ ایسے آپ نے جنت کی باتیں سنی، جہنم کی باتیں سنی، اللہ کے عذاب کی باتیں سنی، اس کی محبت کی باتیں سنی، تھوڑی دیر کی کیفیت رہے گی، پرماننٹ طور پر یہ کیفیت آپ کے دل میں ٹک نہیں پائے گی جب تک اللہ کی ذات کے ہونے کا یقین دل میں نہ جائے، اللہ ہے۔ یہ ہے سب سے پہلی معرفت۔ اس پر کیا ملے گا نتیجے میں؟ اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، اللہ سے حیا اور اللہ کی ذات پر اطمینان۔ یہ سب سے پہلے چاروں چیزیں دائمی طور پر، مستقل طور پر دل کے اندر آ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کی مشق کرنا، اللہ کو دیکھنا، مخلوق کے اندر خالق کو دیکھنے کی مشق کرنی۔ کیا مطلب؟ اللہ کی صفاتیں جس بھی مخلوق میں دکھیں، یعنی جو بھی صفاتیں دنیا میں دکھ رہی وہ سب اللہ ہی کی صفات کا مظہر ہے، انہیں دیکھ کر اللہ کو محسوس کرنا کہ اللہ ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی ذات پر ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا اللہ کی ذات پر ایمان تمہارا ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں کسی بھی حال میں، کسی بھی مسئلے میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات دکھائی دینی نہیں چاہیے، صرف اللہ ہی دکھنا چاہیے۔ کیوں؟ سوچیے تو سے کیوں؟ کیونکہ کسی ذات کے اندر میں اللہ پاک نے کوئی صفات رکھی نہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی حاجت میں، کسی بھی حال میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور سی ذات ذہن میں آ رہی ہے، دھیان آ رہی ہے، تو یہ آپ کے غلط یقین کی نشانی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے یہ مثال لے لو، ایک آدمی کا موبائل خراب ہو گیا، موبائل کے صحیح کرانے کے لیے اسے ڈاکٹر کا دھیان آ رہا اگر، تو یہ غلط یقین ہے، اور اگر موبائل کے مکینک کا دھیان آ رہا تو یہ صحیح یقین ہے دنیا کے حساب سے۔ ایسے ہی اگر ایک آدمی بیمار ہو گیا، بیماری کو ٹھیک کرانے کے لیے اگر اسے موبائل کے مکینک کا یا کار جو ہے ٹھیک کرنے والے کا دھیان آ رہا تو اس کا غلط یقین ہے۔ اگر ڈاکٹر کا دھیان آ رہا بیماری میں تو پھر صحیح یقین۔ ایسے ہی اللہ کی ذات کا ہر مسئلے میں، ہر حاجت میں اگر دھیان آنے لگا ہے تو مبارک ہو، آپ کا یقین صحیح ہو چکا، صرف اللہ کی ذات پر یقین ٹک چکا۔
اور اگر کوئی اور ذات ذہن میں آ رہی ہے تو ابھی تک آپ کے دل کے اندر میں اس ذات کا یقین ہے، اللہ کا یقین نہیں ہے. یہ لا الہ نہیں ہے ابھی آپ کے اندر میں. جب تک لا الہ نہیں ہوگا الا اللہ، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. اللہ کے علاوہ کا سب کا یقین نکالو. جتنی اللہ کی صفات ہے ہر لائن کا بت توڑ دو. لا رحمان الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی ذات میں رحم کرنے کی صفت دکھائی دینی نہیں چاہیے. اگر دکھ بھی رہی ہے تو سوچو اللہ اپنی صفت رحم ظاہر کر رہا ہے یہاں سے، یہ اس کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے. ایسے لا رحیم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی میں مہربانی کرنے کی صفت نہیں ہے. لا شافی الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر شفا دینے کی صفت نہیں ہے. لا معز الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر میں عزت دینے کی صفت نہیں ہے. لا مذل الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر ذلیل کرنے کی صفت نہیں ہے. اسی طرح اللہ کی صفات ہے، اس کلمہ توحید میں رکھ کر ایمان کی حقیقت پاتے چلے جاؤ، پھر دیکھو اللہ کی کیسی معرفت نصیب ہوگی. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے ابھی تک ہمیں جو ہے کچھ اور دکھائی دے رہا. ابھی بھی اگر آپ کو براہ راست رزق اللہ سے لینا ہے تو لا الہ الا اللہ کلمہ اس کی چابی ہے رزق لینے کی اللہ سے. وہ کیسا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ کیسے ملے گا رزق براہ راست؟ رزق والے جو اعمال ہے وہ بات کی چیز ہے، اس سے پہلے رزق کا یقین تم نے کس سے جوڑا ہوا ہے. اگر آپ کو رزق لینا ہے براہ راست ان اعمال پر جس پر اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کرا ہے، تو اس کے لیے لا رزاق الا اللہ، اللہ کے علاوہ اب آپ کو کوئی سی بھی ذات، کوئی سی بھی شکل، کوئی بھی مخلوق دکھائی دینی نہیں چاہیے رزق کے مسئلے میں. صرف ایک اللہ کی ذات پر نگاہ جا کے ٹک جائے، صرف اللہ سے رزق ملتا ہے، اللہ کی ذات میں ہی ہے صرف رزق دینے کی صفت. جب یہ یقین آ گیا آپ کے اندر میں تو پھر ہے محمد رسول اللہ. اب نبی نے جو بھی رزق کے اعمال بتلائے وہ آپ کرو گے، براہ راست اللہ رزق عطا فرمائے گا. ہاں ہو سکتا شروع میں اللہ پاک امتحان لینے کے لیے نہ دے. کیوں نہ دے؟ کہ چیک کریں گے، رزق کی تنگی بھیج کے چیک کریں گے کہیں اور تو نہیں بھاگ رہے. اگر آپ اس تنگی کو دیکھ کر کہیں اور بھاگ گئے تو اس بات کی کھلی ہوئی نشانی آپ کا یقین کسی اور پر بھی تھا کہ نہیں جی میرا یقین تو اللہ تجھ پر آ چکا. تو دلیل پیش کر کہ یا اللہ بس میں تجھی سے مانگ رہا ہوں. اچھا تو چھوڑ کے کسی اور کی طرف کیوں گیا؟ وہ اس لیے گیا کیونکہ تیرے یقین کسی اور پر بھی تھا. لا رزاق نہیں آیا ابھی تک تیرے دل میں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے رزق کا یقین نہیں نکلا. اللہ کے علاوہ کا یقین نکال دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں. اگر کوئی اور دکھ رہا تو اللہ رزق والے اعمال پہ رزق نہ دے گا، شفا والے اعمال پہ شفا نہ دے گا. اس لیے کیا ہے، ہر صفت میں توحید، ہر صفات میں توحید. کوئی سی ذات میں دکھنی نہیں چاہیے کوئی بھی صفات. اللہ کی ذات شکلوں سے پاک، اس کی صفات شکلوں سے پاک، اور کائنات کی شکلیں بھی اس کی صفات سے پاک. پرماننٹ طور میں کسی شکل میں اللہ نے کوئی صفت نہیں رکھی. لینس ہوتا ہے نا میگنیفائنگ گلاس، کہ جو ہے چھوٹے اکشروں کو بڑا کر کے دیکھ لو، لینس کو بڑا چھوٹا کر کے. میگنیفائنگ گلاس کے اندر میں ہم کیا کرتے تھے بچپن میں، جب وہ ہمیں ملا ہم نے سورج کی روشنی کے سامنے اسے کرا تو سورج کی روشنی اس کے اندر سے پاس ہوئی، سامنے جا کے ایک چھوٹا سا بندو بنا، دھوپ کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ بنا، سامنے پیپر تھا تو اس میں آگ لگ گئی تھوڑی چند سیکنڈ میں ہی. اب دیکھنے میں لگ رہا اس لینس میں پاور ہے، یہ روشنی لینس دے رہا. اگر لینس کے اندر میں موجود ہوتی تو اندھیرے میں بھی دیتا، ہر وقت دیتا، مستقل طور پر دیتا. لیکن اس میں نہیں ہے، سورج میں ہے، سورج کی روشنی اس کے اندر سے ظاہر ہو رہی ہے، پاس ہو رہی ہے صرف. ایسے ہی کائنات کی مخلوقات کے اندر میں جو کوئی بھی صفات دکھائی دے رہی پرماننٹ طور میں اس میں موجود نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ان کے اندر سے ظاہر کری ہے اپنے تعارف کے واسطے، حقیقت میں اللہ کے اندر میں موجود ہے. تالاب میں سورج دکھائی نہیں دے رہا بالکل، بلکہ اس کی صفات بھی دکھائی دے رہی، محسوس ہو رہی کہ تالاب کا پانی گرم ہو چکا، اس کی روشنی بھی اندر دکھائی دے رہی، سورج بھی دکھائی دے رہا. ارے اس میں نہیں ہے، رخ پھیر اوپر کی طرف دیکھ وہ رہا آسمان میں. ایسے ہی کائنات کی شکلوں میں ہے، شفا دینے کی صفت، رزق کی صفت نہیں، ادھر نہیں ہے. رخ پھیر اللہ کی طرف، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں ان تمام شکلوں سے رخ ایک بنانے والے کی طرف پھیر لیا، اب میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں رہا. یعنی ان شکلوں کو اس کے ساتھ، اس کی ذات و صفات کے ساتھ میں شریک نہیں کر رہا ہوں. اب آئے گا، اب ایک اندر میں حاجت آئی، اندر میں مثال کے طور پہ ہڑک اٹھی کسی زنا وغیرہ کی. دیکھو ایک بات بتاتا ہوں بیچ میں، دو طرح کے حال ہوتے ہیں، دو طرح کے حال. ایک آدمی کے اوپر حال آیا مصیبت کی لائن کا، کسی نے اس کے اوپر کیس درج کر کے اسے جیل میں پھنسوا دیا، اور وہاں پر وہ دعائیں مانگ رہا. کسی نے جا کے بتایا بھائی دعا تو اللہ پاک اس کی قبول کرے گا جس کے دل میں ایمان ہو، نمازوں پر مدد تو ایمان والے کی آئے گی. اب یہ کہنے لگا میرے پاس تو ایمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر نماز کے لیے مدد دو.
یعنی کیا اس کا کیا مفہوم بنتا خلاصہ؟ یعنی وہ لوگ جو تمام شکلوں کا یقین ختم کر کے صرف ایک اللہ کی ذات کا لا چکے، کیا کرو تم صبر نماز کے لیے مدد لو. اب یہ کہنے لگا اے اللہ میرے یقین تو صرف تجھ پر ہے، میں تو تجھ سے مانگوں گا. اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا. کیوں؟ دو طرح کے حال ہوتے ہیں، ایک تو مصیبت تنگی پریشانی ذلت کی لائن کا، اور ایک حال ہوتا ہے شہوت کی لائن کا. جب اس کی زندگی میں حال آیا ہے کون سا؟ مصیبت ذلت پریشانی تکلیف کی لائن کا. اب وہ دنیا کے چیزوں سے حل نہ ہوا، اب کہہ رہا اللہ تو ہی کرے گا. لیکن جب حال آیا تھا شہوتوں کی لائن کا، گناہوں کی لائن کا، تب اس کا یقین کس چیز پر تھا؟ کہ بیڑی سے جو ہے میری لیٹرین نکلے گی. مسجدوں کی ٹوائلٹیں جا جا کے سڑا دی ان لوگوں نے. یہ کیسے؟ کہ وہاں پر جا کے بیڑی سوتتے ہیں کہ جب تک ہم پیتے نہیں وہ نیچے کو نکلے گی نہیں. کوئی کہہ رہا پیتا ہو غم بھلانے کے لیے، کوئی زنا کر رہا کہ شہوت بھڑک رہی ہے، جب تک زنا نہیں کروں گا تو وہ کیسا ہوگا. تو کہاں ہے یقین اس کا؟ یقین کی سب سے پہلے شرط ہے یہ کلمے کا اخلاص اندر میں آئے. لوگ اللہ سے ہونے کی بات سن کے حلال چیزیں تو چھوڑ دیتے ہیں جن کی اجازت ملی ہوئی ہے، لیکن حرام چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. نہ تو بد نظری چھوڑنے کو تیار، نہ میوزک چھوڑنے کو تیار، نہ حرام چیزوں میں لگنے چھوڑنے کو تیار. جب تک یہ چیزیں نہیں چھوڑے گی تو مدد کا دروازہ نہیں کھلے گا. سب سے پہلے ایمان کا تقاضا یہ ہے زندگی سے حرام ختم ہو جانا چاہیے. ایمان کی اس لیے سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ سب سے پہلی علامت وہ تقوی ہے. ایمان کے بعد سب سے پہلے اندر میں تقوی آ جائے گا، متقی بن جائے گا، یہ پرہیزگار بن جائے گا. کیسا بن جائے گا؟ پرہیزگار بن جائے گا. اب اس نے سوچا اب نہیں جاؤں گا غلط چیزوں کی طرف، کتنی بھی شہد بڑھ کے اب غلط کام نہیں کروں گا. اب 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. یا اللہ میرا ایمان تجھ پر آ چکا، اب تو میری اندر کی شہوت کو ٹھنڈا کر. اب کھڑا ہوا ہے، اب اللہ اس کی شہوت ایک دم ٹھنڈی نہ کرے گا، بھڑکائے گا یقین چیک کرنے کے لیے. یا اللہ کو تو پتا ہے اس کا یقین غلط ہے، اسے دکھانے کے لیے دیکھ تو جھوٹ بول رہا تھا، تو یوں کہہ رہا تھا تیرے یقین مجھ پر آ چکا، نہیں تیرے یقین ابھی بھی ادھر ہی ہے، دیکھ ابھی دکھاتا ہوں. شہوت بھڑکایا، ابھی چھوڑ کے ادھر ہی بھاگ گیا کہ میں نے تو 2 رکعت پڑھ کے دیکھی تھی، کچھ نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوئی تو ادھر ہی بھاگ گیا. اللہ کی طرف سے پیغام آیا دیکھ ہمیں تو پتہ تھا تیرے یقین ابھی بھی اس پہ ہی ہے، اس کی طرف جانا تیری اس بات کی نشانی تو ابھی بھی اس کے اندر کچھ سمجھ رہا ہے، اس کے اندر ابھی بھی تو کچھ سمجھ رہا ہے. ایسے ہی کوئی آدمی شفا پانے کے لیے رزق پانے کے لیے اللہ کی طرف آیا تو اللہ اس کی حاجت بڑھائے گا شروع میں. اگر یہ جمع رہا تو اس کا یقین صرف اللہ پر ہے، چھوڑ کے کسی اور طرف گیا تو پیغام آئے گا دیکھ ہمیں تو پتہ ہی تھا تیرے یقین کسی اور چیز پر ہے، جبھی تو اس کی طرف بھاگ رہا تو. جیسے ایک اللہ والے حج کرتے تھے ہر سال، 70واں حج تھا، اوپر سے آواز آئی لا لبیک ولا سعدیک، تیرے لبیک قبول نہیں، تیری سچائی معتبر نہیں، قبول ہی نہیں کرتے. ایک نوجوان نے بھی آواز سن لی چچا جان یہ تو قبول ہی نہیں ہوا. بیٹے تو نے بھی آواز سنی؟ کہ ہاں میں نے بھی آواز سنی. کہ یہ تو میں 70 سال سے سن رہا ہوں، یا پھر بھی آ رہے ہو؟ اس کے علاوہ کون سا در ہے جہاں میں چلا جاؤں جو مجھے قبول کر سکے؟ اور رو پڑی اتنا کہہ کے. تو اللہ نے خواب میں دکھائے تیری آج کی اس بات پر تیرے یہ والا بھی پچھلے 70 کے 70 قبول کر لیے. ایسے ہی جس کا یقین یہ ہو جائے گا یا اللہ چاہے میری جان نکل جائے میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. کیوں؟ تیرے غیر میں تو کچھ ہے نہیں، ادھر جانے کے بعد بھی مسئلہ تب حل ہوگا جب تو چاہے گا. اس لیے ادھر جانا میرا بیکار ہے، اس لیے مجھے تو صرف تجھ سے چاہیے. تیرے علاوہ تو بتا تو صحیح، تیرے علاوہ کوئی ہے جو میری شفا دے سکے؟ کیا تیرے علاوہ کوئی ہے جو میرے رزق دے سکے؟ کیا تیرے علاوہ کوئی ہے جو مجھے میرے مسئلے حل کر سکے؟ یا اللہ جب حاجت طلبہ تو ہے، مشکل کشا تو ہے، کام بنانے والا تو ہے، تو میرا مولا میں تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا چاہے میری جان کیوں نہ نکل جائے. جب ایسی کیفیت ہو جائے گی تو اللہ براہ راست ہر عمل پہ اس کا کام بنائے گا. یہ ایمان سیکھنا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ ایسا ایمان لے کر آؤ کہ آپ کو کوئی بھی حال آئے، عزت کا یا ذلت کا، نفع کا کہ نقصان کا، کامیابی کا کہ ناکامی کا، بیماری کا یا شفا کا، کسی بھی طرح کا حال آئے اس حال میں صرف اللہ کی ذات دکھنی چاہیے، کوئی اور ذات نہیں. اگر آپ کو کوئی اور ذات دکھ رہی ہے اس بات کی نشانی آپ اس کے اندر ابھی کچھ سمجھ رہے ہو. بیماری اور شفا کو تو تم نے اللہ سے جوڑ دیا، لیکن جب ذلت آئی تو رشتہ داروں سے کیوں جوڑ رہے ہو کہ جی اس نے مجھے ذلیل کر دیا؟ اچھا کیا یہ بھی ذلیل کر سکتا ہے؟ یہ بتاؤ کیا اس نے ذلیل کرا ہے اللہ کے بنا، یا اللہ اور اس نے دونوں نے ساتھ مل کے ذلیل کرا ہے، یا اکیلے اللہ نے کرا ہے؟ اگر یہ کہہ رہے ہو اس نے کرا ہے اللہ کے بنا، یہ ہے کفر. اور یوں کہہ رہے ہو اللہ ان دونوں نے کرا ہے تو اس کا نام ہے شرک. اور کہہ رہے ہو صرف اکیلے اللہ نے کرا بنا کسی شرکت کے، اس کا نام ہے ایمان. اب دیکھو اگر واقعی میں یہ یقین ہو گیا پھر اخلاق ٹھیک ہو جائے گا. پھر ہے محمد صلی اللہ علیہ عمل کہ جب ذلت دینے والی یہ ہے نہیں میرے رشتہ دار، اس نے میرے پڑوسی نے، میرے مسجد کے ساتھی نے، میرے جماعت کے ساتھی نے، کسی تبلیغ والے نے، کسی نے کچھ کرا ہی نہیں، کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، تو ان کے ساتھ مجھے کیا حکم عیب ہے؟ محمد رسول اللہ لا مضل الا اللہ
لا زار الا اللہ، اب ہے محمد رسول اللہ. جب کرنے والے یہ نہیں ہیں، اللہ ہے، تو اب ان کے ساتھ میں وہ عمل کروں گا جو اللہ کے رسول نے بتلایا. جیسے لا ممیت الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موت دینے والا نہیں. لا زار الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں. اب ساتھ میں محمد رسول اللہ. اب مجھے کیا حکم ہے ان کے ساتھ؟ نبی والے عمل. جیسے ایک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک حسن حسین کے لڑکے علی الاصغر علی الاکبر. تو حضرت علی جو ان کے لڑکوں میں سے ہیں، ان کی باندھی انہیں وضو کرا رہی تھی، لوٹا چھوٹ کے گر گیا، ان کے ناک پر لگا، ناک پھٹ گئی. تو غصہ آیا اور غصے میں اسے گھورا. تو اس نے ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات جو قرآن میں بیان کری اللہ نے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا دی. اور غصے کو پی جانے والے، تو انہوں نے غصہ پی لیا. پھر بولا اور معاف کرنے والے، کہا جا تجھے معاف کر دیا. پھر تیسری آیت پڑھی، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، کہا جا تو آزاد ہے. کیوں؟ جب مسئلہ آ گیا ایمان کا اور ہدایت کا، تو کیا یہ چوٹ کس نے ماری؟ کہ صرف اللہ نے. جب اللہ نے ماری ہے تو اس پہ غصہ کیوں؟ تو غصہ ٹھنڈا کر دیا. اس کے ساتھ کیسا سلوک؟ جو ظلم کرے اسے معاف کر دو. بس سلوکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو کیا ہوا؟ اسے درگزر کر کے، اسے معاف کر کے جو ہے اسے آزاد کر دیا. ایک اللہ والے کے نوکر ان کے لیے جو ہے خادم پیالہ لے کر آ رہے تھے، گوشت سے بھرا ہوا گرم گرم. وہ چھوٹ کے گر گیا، ان کے بچے کے اوپر، بچہ مر گیا، کھال پھٹ کے جا پڑی، بچہ مر گیا. تو اسے مارنے کے بجائے اس کے کفن دفن میں لگ گئے اور اسے جو ہے آزاد کر دیا جس سے وہ چھوٹ کے گرا تھا. کیوں؟ یہ جو نقصان پہنچائے، جو موت آئی بچے کو، یہ اس نے پہنچائی کہ صرف اللہ نے، یہ صرف اللہ نے. تو اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ محمد رسول اللہ والا سلوک. اس لیے دیکھو، اخلاق بھی جو اچھے ہوں گے وہ ایمان سے اچھے ہوں گے. کیا فرمایا روایت میں کیا فرمایا؟ سب سے کامل ترین ایمان والے میں سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہو اور جس کا مزاج نرم ہو، خاص طور سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور خاص طور سے اپنی بیویوں کے ساتھ. تو یہ دیکھو، ایمان کی جب حقیقت آئے گی نا تو اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے. ورنہ سیرت کے اوپر بیان کر کے جا رہا ہوگا اور سب کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہا ہوگا، غیبت کر رہا ہوگا. اس لیے غیبت کرنے والوں کو اللہ کے سننا ایمان والا نہیں بتلایا کہ وہ شخص قرآن پہ ایمان نہیں لایا جو غیبت کر رہا ہے. کیوں؟ جس کی غیبت کر رہے ہیں تو آپ نقصان کو اس سے جوڑ رہے ہو، اس کے عمل، اس کے حال کو، اس کی صفات کو اس سے جوڑ رہے ہو، جبھی تو اس کی برائی کر رہے ہو. اگر سمجھتے کہ کرنے والا صرف ایک اکیلا اللہ ہے تو اس سے کیوں جوڑتے؟ اس نے کرا ہے نقصان، تو اس کی غیبت ہی نہیں کرتے آپ. تو جس کی غیبت کرو تو ایمان آپ کا اس پر آیا ہوا ہے. تو بہرحال ہر معاملے میں محمد رسول اللہ سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے. شفا لانا چاہتے، اللہ سے ڈائریکٹ لینا چاہتے ہو تو کیا فرما دیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ جو قرآن ہم نازل کر رہے ہیں اس میں کس کے لیے شفا اور رحمت ہے؟ ایمان والوں کے لیے. تو پہلے ایمان لاؤ کہ لا شافع الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی ذات میں آپ کو شفا کی صفت دکھنی نہیں چاہیے. اب صرف اللہ کی ذات میں شفا دکھائی دینے شروع ہو جائے، کتنے بھی حال بڑھ جائے، شفا صرف اللہ کی ذات میں اگر دکھائی دی تو اب ہے محمد رسول اللہ. اب نبی نے جو عمل بتلایا شفا کے متعلق، اس عمل کی مشق کرو گے تو اللہ براہ راست شفا عطا فرمائے گا. تو بہرحال اسی طرح محنت کرتے رہیں گے تو اللہ پاک ہمیں حقیقت عطا فرمائے گا. اس کے لیے کیا ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک ہے اللہ کی ذات کا یقین کہ اللہ ہے، یعنی ایک ہے اللہ کے ہونے کا یقین، اور ایک ہے اللہ سے ہونے کا یقین. اللہ کی بات پہ یقین وہ بعد میں بتائی جائے گی آپ کو بات. بہرحال فی الحال اس والے لیکچر میں آپ لوگ ان ساری چیزوں پہ مشق کریں، اس پر محنت کریں. اللہ کی معرفت، اللہ کے ذات و صفات کا خوب تذکرے کرے، آخرت کی باتیں بتا کے بھی اللہ کی معرفت حاصل کرے، کائنات کی شکلوں میں غور و فکر کرے بھی اللہ کی معرفت حاصل کرے. ورنہ ایک بات بتا دوں، روایت میں ہے قیامت کے قریب لوگ اچھے حال کو تو اللہ سے جوڑیں گے، برے حال کو شیطان سے جوڑیں گے. کیونکہ یہ اچھے حال تو اللہ نے بھیجے ہیں اور شر کو خبیث سے جوڑیں گے. حالانکہ ہر چیز کا بھیجنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے. کسی کے اندر میں اللہ نے کوئی قدرت نہیں رکھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی کے اندر میں کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے. سبحان اللہ، اللہ ان تمام شکلوں سے پاک. الحمدللہ، جس وجہ سے میں ان شکلوں کی طرف مائل ہوتا ہوں وہ ساری وجہ صرف اللہ کی ذات میں، اس لیے حمد اور شکر صرف اللہ کا. لا الہ الا اللہ، کسی شے سے نہیں ہوتا، صرف ایک اللہ سے ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کی ذات میں ہر صفت لامحدود طور پر موجود ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے سوا نہ کسی میں کوئی قوت ہے نہ کوئی طاقت ہے. اس لیے ہمیں اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنی ہے. یہ معرفت ہمیں ایمان تک پہنچائے گی اور ایمان ہمیں اطمینان لے کر آئے گا ہمارے اندر. ایمان کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی ہمارے اندر میں اطمینان آ جائے گا. الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟
جو اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھے گا وہ شخص ہوگا جو اللہ کی صحیح معرفت رکھتا ہوگا اور اس کی ذات و صفات کا صحیح یقین اس کے اندر ہوگا، تو وہ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھے گا، وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کی طرف ہرگز نہ جائے گا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کافی ہے میرا اللہ میری وکالت کے لیے بھی۔ ایسے کیا ہے، ہم اللہ کو اپنی ہر حاجت میں، ہر مسئلے میں اپنے لیے کافی سمجھے، ہمیں کسی اور کی حاجت ذرہ برابر بھی ہلکا سا بھی گمان میں بھی نہ ہے کہ ہمیں کسی اور کی بھی ضرورت ہوگی، کہ نہیں، صرف اللہ کافی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، ہمیں ضرورت نہیں شفا کے لیے کسی اور ذات کی، اللہ شفا دینے کے لیے کافی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی، اللہ رزق دینے کے لیے کافی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور سے وکالت اور حمایت کی، اللہ ہماری حمایت کے لیے بھی کافی ہے، ہماری وکالت کے لیے بھی کافی ہے، ہماری ہر حاجت کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ ہمارے لیے کون کافی ہے؟ صرف ایک اللہ ہی کافی ہے۔ اور جو اللہ کو اپنے لیے کافی نہ سمجھے گا صرف وہی جائے گا کسی غیر کی طرف۔ جو شخص اپنی بیوی کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا وہ کسی دوسری لڑکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور حرام میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے کاروبار کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا وہ دوسرا کوئی اور کام کرنے کی ساتھ میں سوچتا ہے۔ ایسے ہی جو اللہ کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھے گا وہ نبی والے اعمال کو اور اللہ کے بتلائے ہوئے حکموں کو، اللہ کے بتلائے ہوئے اعمال کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھے گا، کسی اور چیز کی طرف بھی وہ مائل ہوگا، وہ عمل کے ساتھ سبب کی بھی ملاوٹ کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کی طرف بھی وہ بھاگے گا۔ اس لیے ضروری ہے اللہ کے علاوہ ہر شکل کا انکار کرنا، صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کے واسطے۔ اس لیے اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات و صفات کے روزانہ ہم تذکرے کر رہے ہو اور روزانہ ہماری زندگی کے اندر کے بول بھی یہی ہو اور ہمارا ذہن بھی صرف اللہ ہی کی طرف دوڑے۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذہن میں کے اندر میں خیال آنا اس بات کی پکی نشانی ہوگی آپ کسی اور کو سوچ رہے ہو کہ اس کے اندر بھی کوئی شمتا ہے۔ بالکل آخری بات بتاتا ہوں، گھر کے اندر کمرے میں آپ داخل ہوئے، آپ کی جو ہے بڑی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے 20-25 سال کی، اور ساتھ میں ایک چھوٹی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے 5 سال کی، سامنے ایک پیپر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر مہندی کا ڈیزائن، بڑا زبردست مہندی کا ڈیزائن بنایا ہوا ہے، لیکن پینسل چھوٹی والی بچی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بتاؤ، مہندی کا ڈیزائن دیکھنے کے بعد کیا آپ کو چھوٹی بچی کا دھیان آئے گا؟ حالانکہ چھوٹی بچی کے ہاتھ میں پینسل ہے، یہ نہیں آئے گا۔ کیوں آپ کو اس لیے دھیان نہیں آئے گا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اس چھوٹی بچی کے اندر میں شمتا نہیں ہے، اتنی استعداد، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنا زبردست مہندی کا ڈیزائن بنا سکے۔ آپ کو بے شک بڑی والی بیٹی کے ہاتھ میں جو پینسل ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی، نہ وہ بناتی بھی دکھائی دی، لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں 100% یہی یقین آئے گا اس والی نے بنائی ہے۔ ایسے ہی صحیح یقین والوں کے اندر میں صرف اور صرف ہر حاجت میں، ہر مسئلے میں صرف اللہ ہی یاد آئے گا۔ کیوں؟ اس کا غیر کا دھیان آنا اس بات کی نشانی ہے تم غیر میں بھی کوئی استعداد، کوئی شمتا، کوئی صفت سمجھ رہے ہو۔ اس لیے یقین کا صحیح ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی، صرف اللہ کی ذات کو کافی سمجھو گے اور ہر حاجت میں صرف اللہ ہی کا دھیان باقی رہ جائے گا اور آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی طرف نہ جاؤ گے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، کہ میں اللہ کو اپنا رب، یعنی تمام حاجتوں کو پوری کرنے والا اللہ کو، اور دین کو اس سے لینے کا راستہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جو ہے رسول ماننے پر پورا راضی ہوں۔ اسی پر اللہ پاک جو ہے جنت عطا فرمائے گا، اسی پر اپنی جو ہے قدرت کے دروازے کھول دے گا۔